बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारे 11 के तहत 6 बातें अब आपके सामने अर्ज़ करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। पहली बात तो ये है, धोखाबाजी अल्लाह की नज़र में जहन्नम का ठिकाना है। दूसरी बात ये है, सच्चों के साथ रहने से सच्चाई, अमानतदारी, दियानतदारी इंसान के अंदर आती है। तीसरी बात ये है, हर बस्ती में एक बेहतरीन आलिम की ज़रूरत है जो तुम्हें शरीयत के मसाइल, फ़िक़्ह की बुनियादी उसूल व ज़वाबित, इस्लाम के बुनियादी अरकान सिखा सके। नंबर 4, कुरान अल्लाह का कलाम है, कलामुल्लाह है। नंबर 5, कुरान दिलों के लिए शिफा है। ये कुरान है जिससे दिलों की बीमारियां, हसद, कीना वगैरह दूर होती हैं। नंबर 6, मौत के वक्त आदमी तौबा कर ले, गिड़गिड़ा ले, कितनी भी माफ़ी मांग ले, उसका कोई एतबार नहीं है। इन 6 बातों को लेकर हम आपके दरमियान हाजिर हुए हैं। अल्लाह ताला इस हाज़िरी को शरफ़ क़बूलियत अता फ़रमाए। सूरह तौबा आयत नंबर 90 में अल्लाह फरमा रहे हैं, सयहलिफ़ून बिल्लाहि लकुम इज़न क़लबतुम इलैहिम लितुअरिदू अन्हुम फ़अअरिदू अन्हुम इन्नहुम रिजसुन व मअवाहुम जहन्नम। ग़ज़वा तबूक के मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जिहाद कर कर वापस तशरीफ़ लाए तो वो मुनाफ़िकीन जो बग़ैर किसी उज़्र के, कोई उज़्र नहीं था, वो किसी शरई उज़्र की बिना पर निहत्ते थे, मगर उन्होंने अल्लाह के नबी का साथ देने के बजाय अपने घर को तरजीह दी, रुके रहे। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अब वो बहाने करेंगे, वो आपको धोखा देने की कोशिश करेंगे, आप उनके बातों को सुन लीजिए, कबूल कर लीजिए। लितुअरिदू अन्हुम फ़अअरिदू अन्हुम, वो चालबाजियाँ करेंगे, आपके सामने आज़ार को पेश करेंगे। फ़अअरिदू अन्हुम, आप उनके से दरगुज़र कीजिए। फिर आगे अल्लाह ने कहा, फ़इन तरज़ौ अन्हुम फ़इन्नल्लाह ला यरज़ा अनिल क़ौमिल फ़ासिक़ीन, जो धोखेबाज मुनाफ़िकीन हैं, आपको धोखा दे रहे हैं, इनका धोखा देना अल्लाह की नज़र में इतना बुरा है। अगर आप इनको माफ़ कर भी दें, आप इनसे राज़ी हो भी जाएँ, फ़इन तरज़ौ अन्हुम, आप राज़ी हो भी जाएँ, फ़इन्नल्लाह ला यरज़ा अनिल क़ौमिल फ़ासिक़ीन, आपका रब ऐसे नाफिकार, ऐसे नाफरमान लोगों को कभी माफ़ नहीं करेगा, अल्लाह उनसे राज़ी नहीं होंगे। इस आयत से बात मालूम हुई, जो लोग धोखा देते हैं, जब तकाज़ा आ चुका है, वक्त आ चुका है लब्बैक कहने का, वहाँ पर उज़्र पेश करते हैं, वहाँ पर दिली से काम लेने के बजाय अपने मफाद को तरजीह देते हैं और ईमान वालों को धोखा देते हैं, ऐसे लोग अल्लाह का ठिकाना जहन्नम है, जो मुनाफ़िकीन की सबसे बदतरीन और बुरी आदत है। सूरह तौबा आयत नंबर 119 में अल्लाह फरमा रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस-सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो, अल्लाह का डर आएगा, खशियत आएगी, गुनाहों से बचना आसान होगा। इसलिए तक़वा बहुत ज़रूरी है। तमाम ईमान के अंदर रूहानियत, ईमान के अंदर जाज़िबियत तक़वे से आती है। तक़वा इख्तियार करो, अल्लाह से डरो और वकूनू मअस-सादिक़ीन, नेक लोगों के साथ, सच्चों के साथ, अमानतदारों के साथ, लिल्लाहियत रखने वालों के साथ, इनाबत इल्लाह की सिफ़त रखने वाले लोगों के साथ, जिसे देखकर अल्लाह याद आ जाए, जिसे देखकर तुम्हारी किस्मत जाग जाए, तुम्हें आखिरत की याद दहानी हो जाए, जिसे देखकर तुम्हें अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह का इश्क़ तुम्हारे दिलों में उबार पड़े, ऐसे लोगों के साथ रहो, सच्चों के साथ रहो। सच्चों के साथ रहोगे तो ही तुम्हारा हशर, तुम्हारा दुनिया में रहना और आखिरत की ज़िंदगी सच्चों के साथ होगी। इस आयत से पैगाम मिलता है, तक़वा भी ज़रूरी है, अहलुल्लाह की सोहबत भी ज़रूरी है। सूरह तौबा आयत नंबर 122 में अल्लाह फरमा रहे हैं, एक जमात ऐसी होनी चाहिए
جو لوگوں کو دین کے مفاہیم، دین کے مقاصد، دین کی بنیادی اصول و ضوابط بتا سکے۔ وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، ایسا ہونا نہیں چاہیے اور یہ مناسب بھی نہیں ہے کہ پورے کے پورے لوگ، پورے افراد جہاد میں نکل جائیں، پورے کے پورے لوگ جہاد میں نکل جائیں۔ بہتر یہ ہے فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، مناسب یہ ہے کہ ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو اللہ کے نبی کے پاس رہ کر دین کی بنیادی اصول و ضوابط، دین کا احکام سیکھیں۔ کیوں؟ لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، وہ لوگ جو جہاد سے واپس آتے ہیں انہیں وہ باتیں پہنچا سکیں اور باتیں ان کو بتلا سکیں۔ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، اور وہ جماعت جو جہاد میں گئی ہے وہ بھی اللہ سے بچنے والی بن جائے، اللہ کے عذاب سے بچنے والی بن جائے، وہ بھی احکامات کو جان کر عمل کرنے والی بن جائے۔ اس آیت میں اللہ فرما رہے ہیں ہر قوم میں، ہر بستی میں، ہر علاقے، ہر شہر میں ایک ایسا عالم ہونا چاہیے جو لوگوں کی بھلائی، جو لوگوں کی ترقی، جو لوگوں کی دین کا علم انہیں بنیادی اور ہر طرح کا علم انہیں سکھا سکے۔ ہر عالم ہر بستی میں، ہر شہر میں، بلکہ علماء نے یہ لکھا ہر خاندان میں چند علماء کا ہونا پورے خاندان کی رہبری کے لیے بہت ضروری ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 37 میں اللہ فرماتے ہیں یہ کلام جو وحی الی اللہ ہے، نبی کی طرف اتارا جا رہا ہے، یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس سے تم سیکھو، اس کو اپناؤ، اس سے اپنی تعلقات کو مضبوط کرو۔ وما کان ھذا القرآن، یہ اللہ کا کلام ہے، ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، اس سے پہلے جتنی کتابیں آئی ہیں تمام کتابوں نے اس قرآن مجید کی تصدیق کی ہیں، اس قرآن مجید کا اپنایا ہے، اس کی وضاحت کی ہے کہ یہ سچ ہے۔ وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اور تمام کتابوں میں یہ بات واضح طور پر بتلا دی گئی کہ اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔ آج اس امت کے اندر سب سے بڑی ایک بیماری یہ ہے کہ وہ قرآن سے دور، قرآن سے، اس کے معنی سے، اس کے مفاہیم سے بالکل آہستہ آہستہ دور ہوتی جا رہی ہے۔ قرآن سننے کا جذبہ، شوق ان کی زندگیوں سے ختم ہو چکا ہے۔ صرف 10 رمضان کیا گزرے ہیں، مزیدیں عادی سے زیادہ حریص کھانے میں، دہی بڑے کھانے میں، دیگر امور میں لگی ہوئی ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے یہ اللہ کا کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس موقع پر جب قرآن سنایا جا رہا ہے تو میرے عزیز دوستو تقاضا ہے سب سے پہلا کہ قرآن مجید کے سننے میں ہم اپنے دل کے کان، اپنے کان اور دل کے کانوں کے ساتھ ہمہ تن متوجہ ہو کر تڑپ کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ سب سے آگے بڑھ کر، قدم بقدم بڑھا کر، سینہ بسینہ آگے بڑھ کر صفوں میں کھڑے ہوں، قرآن سنیں۔ یہ واجب ہے، حق ہے قرآن کا۔ اس لیے قرآن سننا چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے، قرآن کو پڑھو، قرآن سمجھو، یہ فرض ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 57 میں اللہ فرماتے ہیں قرآن یہ ایک شفا ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو ہم نے تمہارے پاس ایک نصیحت والی بابرکت کتاب بھیجی ہے جو تمہیں ہر موڑ پر، ہر لمحے پر نصیحت اور سبق دیتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے واقعات کیا کچھ کم ہیں جس سے ہمارے لیے لاکھوں کروڑوں اسباق ملتے ہیں۔ قرآن کے تدبر کے ساتھ اس کے اندر، اس کے مفاہیم میں انسان غور تو کرے، انسان کے لیے اللہ تعالیٰ وہ راستے کھول دیتے ہیں۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یہ اللہ کی طرف سے نصیحت کا بہترین سر چشمہ ہے۔ وشفاء لما فی الصدور، دلوں کی بیماریاں، حسد، کینہ، کپٹ، جلن، بغض و عداوتیں، نفرتیں، جتنی بیماریاں ہیں ان تمام بیماریوں کے لیے
اللہ نے اس کتاب کو شفا بنایا ہے۔ آدمی جب قرآن پڑھتا ہے تو دل کی ضلالت، دل کی تاریکی ختم ہوتی ہے، اللہ کا نور دل میں آ جاتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جب آپ کسی اہل علم کن جاتے یا کوئی آپ کے پاس آتا یا نصیحت کے لیے بیٹھتے تو سب سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت کے لیے کسی قاری کو مدعو کرتے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ قرآن جب سنا جاتا ہے اس کے اندر ایک تاثیر ہے، دل کی گندگیاں، دل کی برائیاں، دلی امراض ختم ہوتے ہیں، اللہ کا ڈر، اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 90 کے اندر اللہ فرما رہے ہیں موت کے وقت کچھ بھی کر لے کام نہ آئے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بچا دیا اور اسی کے پیچھے فرعون تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ وہ سمجھ رہا ہے ابھی بھی آؤں گا، موسیٰ کو پکڑ لوں گا اور ان کی قوم کو پکڑ لوں گا اور جگڑ لوں گا۔ میرے عزیز دوستو، قد وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتبعهم فرعون، جیسے بنی اسرائیل کو ہم نے بچا لیا، اس کے پیچھے فرعون بھی آ پڑا، بغی و عدوا۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد تھا کہ میں بچا کر ان پر ظلم کروں، زیادتی کروں۔ مگر میرے عزیز دوستو، وہ کیا کہنے لگا؟ آمنت بھی بنو اسرائیل وانا من المسلمین، بنی اسرائیل کا جو خدا ہے اسی پر میں ایمان لاتا ہوں۔ الآن قد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب تمہاری اس نافرمانی سے توبہ چاہے تم سچی دل سے کرو اب قبول نہیں ہے، تم گناہگار ہیں، مفسد ہیں۔ اس لیے توبہ کا دروازہ جب تک کھلا ہے آدمی کو توبہ کرتے رہنا چاہیے، اور آخری وقت میں جب دروازے بند ہو جائیں تب مہلت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں سمجھنا، عمل کرنا آسان فرمائے۔